جو سرچشمہ خیرات و برکات ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے قبضے میں ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس کے قبضہ قدرت میں ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے موت و حیات کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم یہ سے عمل کس کا ہے۔ ایک کارواں ہے حیات انسانی کا شاہراہ قافلہ حیات پر نوع انسانی یکبار دیگرے نسلن بعد نسلن، اس شاہراہ پر جو نسلیں سفر کر رہے ہیں ان میں جو لوگ داغ مفارقت دے کے چلے جاتے ہیں وہ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ موت کی دستک ہماری زندگی کے دروازے پر ہمارے لیے خالق کائنات کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے بہت اہم ایسی چیز ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی قبر بھی یاد آتی ہے، ہمیں اپنی آخرت بھی یاد آتی ہے۔ اور یہ جو ذکر ہوتا ہے کسی کے فوت ہونے کے بعد، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ توجہ کریں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں، اور ہمیں یہ یاد رہے
کہ یہ شاہراہ حیات انسانی، اس پر ہمیں سفر کرتے ہوئے بالآخر اپنی منزل پر پہنچنا ہے، جس کا نام موت ہے۔ موت پناہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ موت ایک انتقال کے مرحلے کا نام ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ زندگی کا ایک ایسا مرحلہ جس میں ہماری زندگی کو ایک اگلے مرحلے میں منتقل ہو۔ اس کے لیے موت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے میں آپ کو 2-3 لفظ عرض کرتا ہوں۔ موت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا پل۔ ان دنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر والموت جسر لہؤلاء الی جناتہم و جسر لہؤلاء الی جہنم۔ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ و بہار ہے، جنت ہے، آزادی کی جگہ ہے۔ اور موت جسر، موت پل ہے۔ کیسا پل ہے؟ لہؤلاء الی جناتہم، خالق کائنات کے مطیع و فرما بردار لوگوں کے لیے یہ ایسا پل ہے جو ان کو جنت تک پہنچا دے۔ وجسر لہؤلاء الی جہنم، اور جو خداوند تعالیٰ کے باغی ہیں ان کے لیے ایسا پل ہے جو ان کو جہنم میں پہنچا دے گا، ان کا سفر جہنم پر منتقل ہوگا۔ لفظ موت کو دروازے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کہا کہ لکل دار باب، ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، باب دار آخرت الموت۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ آخرت کل دار باب، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے، باب دار آخرت الموت، اور آخرت کے گھر کے دروازے کا نام موت۔ یعنی اس زندگی سے اگلی زندگی میں جس راستے سے آپ نے منتقل ہونا ہے وہ در کھلے گا تو منتقل ہوں گے، اور اس کا نام موت۔ اور اس کو علماء نے اس طریقے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس دنیا میں قدم رکھنے کے لیے مرحلہ ولادت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگلے مرحلے میں قدم رکھنے کے لیے موت کی ضرورت ہے۔ اس میں انسان ایک بڑی دنیا میں قدم رکھتا ہے مرحلہ ولادت کے ذریعے سے، اور اس سے زیادہ ایک وسیع کائنات میں قدم رکھتا ہے موت کے ذریعے سے۔ اس لیے موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ موت سمجھنے کی چیز ہے کہ موت ہے کیا۔ اور قافلہ انسانی کے دل و دماغ پر، ضمیر و وجدان پر یہ جو دستک ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بالموت، لوگ غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جاگیں گے کب؟ جب موت کی دستک ہوگی، جب ذہن حیات پر، زندگی کے دروازے پر موت کی دستک ہوگی، تب لوگ نیند سے بیدار ہوں گے، غفلت میں پڑیں گے۔ اور ایسا ہی ہے، انسان سوچتا نہیں ہے کہ میرا آگے مستقبل کیا ہے۔ یہ لمحات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان سوچے کہ اس کو کیا تیاری کرنا۔ میں نے آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب 2-4 جملے آپ حضرات کی خدمت میں اس کے حوالوں سے اور عرض کروں۔ میں نے شروع کیا، وہ ذات چشمہ خیرات و برکات ہے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا اس نے کیا اور قبضے میں بھی اسی کے۔ جس نے پیدا کیا اس نے کسی کو قبضہ دیا نہیں، اور معصوم جو معجزہ پیش کرتا ہے وہ اس کے قبضے کی دلیل ہے۔ معصوم یہ کہہ کے معجزہ پیش کرتا ہے کہ میں علی کل شیء قدیر کا نمائندہ، اور علی کل شیء قدیر کا نمائندہ ہونے کی دلیل معجزہ ہے۔ اگر میں اس کا نمائندہ نہ ہوتا جو علی کل شیء قدیر ہے تو جیسے تم عاجز تھے میں بھی عاجز ہوں، لیکن میں قادر ہوں، تم عاجز ہو، میں اس لیے قادر ہوں، میں علی کل شیء قدیر کا نمائندہ، اور تم عاجز ہو، تمہارے سامنے معجزہ اس دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے وہ سرچشمہ خیرات و برکات ہے۔ آپ اندازہ کریں جو لوگ اس کائنات پر قبضے کے جعلی دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے قبضے میں ہے یہ کائنات، اگر تم ہمیں نہیں مانو گے ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، اس لیے اس کائنات پر قبضہ ہمارا ہے، وہ چھین کر دعوے دار ہے۔
جو حقیقی مالک ہے وہ سچ چشمہ خیرات و برکات کو عطا کر کے مالک ہونے کا اعلان کرتا ہے. جعلی مالک میں اور حقیقی مالک میں یہی فرق ہے. جو حقیقی مالک ہے وہ سچ چشمہ خیرات و برکات وہ عطا کر کے مالک ہونے کا اعلان کرتا ہے. وہ کیسا عطا کرنے والا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ رحمان اور رحیم اس کی صفات ہیں. وہ رحمان ہے. رحمان کا معنی جس کا دسترخوان نعمت اتنا وسیع ہے کہ جس پر اس کا دوست موسیٰ بھی کھاتا ہے، اس کا دشمن فرعون بھی کھاتا ہے. وہ اپنے خلیل ابراہیم کو بھی عطا کرتا ہے، اپنے دشمن نمرود کو بھی عطا کرتا ہے. جس کا دسترخوان نعمت اتنا وسیع ہو اس کو رحمان کہتے ہیں. بتاؤ جو ایسا عطا کرنے والا ہو جس کے دسترخوان نعمت سے دوست بھی کھائے دشمن بھی کھائے، وہ لائق ہے، وہ ثنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس کے لیے جو رب عالمین ہے. رب عالمین زیبا ہے اس کے لیے یہ لفظ کہ جو سرچشمہ خیرات کرتا ہے. جو جعلی مالک ہوتے ہیں وہ عطا کر کے مالک نہیں ہوتے، وہ چھین کر مالک ہوتے ہیں. جو حقیقی مالک ہے وہ عطا کر کے مالک ہے. اور جب جعلی مالک چھین کر مالک بنتے ہیں تو غضب بھی ویسے ہوتا ہے. انسان جب اقتدار کے سب چشموں پر قابض ہوتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے. اور ہر فرعون وہ اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ. قرآن کریم نے فرعون کے جو حالات بیان کیے تو فرعون کی صفات بیان کی نا، کہ صفات کیا کہ جب ایک ملک کا اقتدار کا طاقت کا لاؤ نشر کا مالک ہوا تو اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ. آپ حضرات کی توجہات کے لیے جملہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا میں تمہارا خالق ہوں، اس نے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. رب کا معنی تربیت کرنے والا. ہم معمولاً اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پرورش کرنے والا. پرورش کرنے والا نہیں، تربیت کرنے والا ہی ہوتا ہے. تو صحیح معنی رب کا تربیت کرنے والا. میں تمہارا رب نہیں، رب اعلیٰ، سب سے بڑا تمہارا تربیت کرنے والا میں. تربیت کرنا آپ بھی اپنے بچوں کے گھروں میں تربیت کرتے ہیں. تربیت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، کسی چیز سے منع کرتے ہیں. حکم دینا منع کرنا یہ تربیت کا حصہ ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یعنی تمہیں یہ بتانا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کیا نہیں کرنا ہے. یہ میرا انبیاء آتے تھے اور آپ فرعون سے کہتے تھے موسیٰ کلیم آئے، آپ فرعون سے کہا نہیں، حکم دینا اس کا کام، تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جس نے کائنات کو پیدا کیا اس نے انسان کے لیے دستور حیات مقرر کیا. اس کا کام ہے قانون دینا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن فرعون کہتا تھا نہیں، یہ بتانا میرا کام ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس لیے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. پھر آپ حضرات جو رب اعلیٰ کے لفظ کسی ایک بستی کا رب نہیں ہوں، رب اعلیٰ یعنی سپر طاقت میں. میرا کام ہے کہ میں بتاؤں تمہیں کیا کرنا ہے. تمہیں جو لوگ جعلی مالک ہوتے ہیں وہ یہ حق اللہ سے خود ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ میرا کام ہے کہ میں بتاؤں تمہیں کیا کرنا، تمہیں نہیں کیا کرنا، تمہیں کیا نہیں کرنا. ہر دور کا فرعون یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں بتاؤں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. جبکہ وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی طاق میں کوئی نیل ہو سکتا ہے، اس کی گھات میں کوئی موسیٰ ہو سکتا ہے. اس بات سے ہر دور کا فرعون بے خبر ہوتا ہے. تو جب ہر دور کا فرعون اس بات سے بے خبر ہوتا ہے تو آج کے دور کے فرعون کو کیا پتا کہ کون سا نیل اس کی طاق میں ہے، کون فخر موسیٰ اس کی گھات میں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا کام ہے کہ میں بتاؤں کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن خالق کائنات نے جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد بیا پانی کو بیت میں آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے معصوم نمائندے کی طرف اپنا پیغام بھیجا، اپنی رضا بتائی، اے انسان تجھے کیا کرنا. پھر یہاں پر حضرات کی توجہات کو ایک جملے کی طرف خاص طور پر مبذول کرنا چاہوں گا. اس نے امر و نہی پر مشتمل نظام یہ کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی مصلحتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں جن کی مصلحتوں کا ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہوتا.
جیسے جیسے انسان شاہراہ علم پر آگے بڑھے گا ویسے بہت ساری حکمتیں واضح ہو جائیں گی، اور وہ تدریجاً کچھ حکمتیں پہلے لوگ پوچھتے تھے یہ گرم پانی سے وضو کرنا ممنوع کیوں؟ اب ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ گرم پانی سے دھوپ سے گرم شدہ پانی، دوسرا گرم پانی نہیں، یہ مسئلہ موجود ہے کہ دھوپ سے جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو کرنا ممنوع ہے۔ مجھے ڈاکٹر حضرات نے بتایا کہ دھوپ سے جو گرم پانی ہوتا ہے اس سے وضو کریں تو آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ مکروہ کے لفظ سے بیان کرتے جو چیزیں حرام ہیں، جو انسان کے بدن کے اور روح کے لیے مضر ہیں، خالق کائنات نے جو چیزیں مضر تھیں ان کو حرام قرار دے دیا۔ ڈاکٹر حضرات ہمیں پرہیز بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا ہے، یہ کھانا، بس یہی چیز جس پہ عمل کرنا لازم ہے وہ واجب ہے، وہ فرض ہے، اور جس سے بچنا ضروری ہے وہ حرام ہے۔ تو وہ طبیب روح و جسم جس نے انسان کو پیدا کیا اور جو انسان کے روح و جسم کے تقاضوں کو جانتا ہے، اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بیابان طبیعت میں آوارہ لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کو اپنی رضا کا راستہ بتایا، اور راستہ بھی جن کے ذریعے سے بتایا ان کو ایسا پیشوا بنا کے بھیجا جن کی زبان پر انسان اعتماد کر سکے، ان کی زبان عصمت سے متصل، اور سرکار خاتم الانبیاء کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب یہ بولتا ہے تو یہ نہیں بولتا اس سے پردے میں ہم بولتے ہیں، جب اس کے لبوں کو جنبش ہوتی ہے تو اس کے لبوں کو جنبش اس کی مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے پردے میں ہماری مشیت کا فرما ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى، جس کا قول و فعل و عمل اس کی رضا کی تصویر، جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں کہ خالق کائنات کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، اس کو معصوم ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نوع انسانی کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو اپنی رضا کی تصویر بنایا، ان کی طہارت ظاہر و باطن کو بیان کرنے کے لیے آئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک رکھے، ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور رجس سے تم کو، ہر پلیتی سے تم کو دور رکھے۔ یہ خالق کائنات کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ان کے بارے میں اس لیے کہ یہ قافلہ بشریت کے رہنما ہے، وہ جو انسان کے باطن کو جانتا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، وہی کسی کی طہارت ظاہر و باطن کا اعلان کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کو ساری میں بہت اچھا سمجھتے ہیں، بعد میں وہ انسان اچھا نہیں نکلتا، کسی کو کسی وقت برا سمجھتے ہیں، بعد میں وہ برا نہیں نکلتا، تو ہماری نظر کیوں خطا کرتی ہے؟ اس لیے کہ ہم انسان کے باطن کو نہیں جانتے، لیکن وہ جو علیم کے ساتھ صدور ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ باطن شناس ہے، وہ کیفیت قلبی کو جانتا ہے، وہ لوح ضمیر پر نگاہ کرتا ہے، اور جن کو قافلہ بشریت کی رہبری کے قابل پاتا ہے ان کی طہارت ظاہر و باطن کا اعلان کرتا ہے، اور آیت تطہیر کے ذریعے سے میں اعلان کرتا ہوں ان کی طہارت ظاہر و باطن کا، اور اے میرے حبیب تم ان کا تعارف کرو۔ اس کو کہتے ہیں حدیث کے ساتھ جو آیت تطہیر کے شان نزول کو بیان کرتی ہے، اور بہت اہم بات، اور یہ جملہ جتنے جملے کہیں ان میں اہم تر جملہ یاد رکھیں، دین مشکل چیز نہیں ہے، حق کو سمجھنا، دین کو سمجھ لینا، خالق کائنات نے 2 اور 2 4 کی طرح اس چیز کو واضح رکھا۔ اگر دین کا سمجھنا پیچیدہ نظام ہوتا اور مشکل ہوتا تو روز قیامت میں خداوند تعالیٰ پر حجت کا قائم ہے کہ پروردگار تو نے کہا حق کا راستہ اپناؤ، حق کا راستہ اپنانا کوئی آسان تھا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ حق کیا ہے۔ نہیں، خالق کائنات نے انسان کے اندر ایک نظام نصب کر دی جو سچ، جھوٹ اور حق و باطل کو تمیز دے، اور یہ ایسی زبردست نظام ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نہیں سمجھا تھا کہ نہیں،
خالق کائنات نے دین کو دو چار کی طرح واضح رکھا. میں نازل کرتا ہوں آیت تطہیر اے میرے حبیب، تو چادر کے نیچے ان کو جمع کر کے نکلتا ہوں. اور اہل بیت کی عزت و عظمت، ساری کائنات کو، ساری امت کو ہدایت کی ضرورت ہے. وہ قافلہ جو ہادیان دین کا ہے، جو پیشوایان دین کا ہے، ان کو چادر کے نیچے پیغمبر اکرم جمع کر کے تعریف کرواتے ہیں. اور اتنا خالق کائنات نے اس کو واضح رکھا کہ خالق کائنات نے جس طریقے سے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا، اس طریقے سے رہبران دینی کے تعارف کی حفاظت کا انتظام کیا. آپ اندازہ کریں بسم اللہ سے لے کر سینے الناس تک قرآن کریم میں تحریف لفظی ہے. سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، بائے بسم اللہ سے لے کر سینے الناس تک. اس وقت ہمارے پاس اگر کسی کے خلاف کوئی ضعیف روایت ہو اس کے خلاف، تو وہ اس روایت کو مانتا نہیں ہے. بائے بسم اللہ سے لے کر سینے الناس تک یہی قرآن ہے. اس کے لفظوں میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں. اگر رد و بدل ہوتا تو اس کو ہم کہتے تحریف لفظی. قرآن کریم میں تحریف لفظی نہیں ہے، اس پر عالم اسلام کا اجماع ہے. اور اس پر بھی اجماع ہے کہ تحریف معنوی ہوئی ہے. لوگوں نے قرآن کریم کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی ہے. اگر تحریف معنوی نہ کی جاتی یا نہ ہوئی ہوتی تو 72-73 فرقے وجود میں نہ آتے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. معانی میں اختلاف کی وجہ سے فرقے وجود میں آتے ہیں. تو اب اتنی تحریف ہونے کے باوجود یہ کیسا خالق کائنات کا معجزہ ہے کہ جیسے اس نے قرآن کو تحریف لفظی سے محفوظ کیا، اس طریقے سے رہبران دینی کے تعارف کو ہر قسم کی تلبیس سے، ہر قسم کے بگاڑ سے، اور اس میں کسی قسم کی جعلی حدیث کے آنے سے خالق کائنات کو محفوظ کیا. کیا مطلب؟ یعنی حدیث کے ساتھ 5 افراد کو پیغمبر اکرم نے چادر کے نیچے جمع کیا اور کہا اللہم انہا اولئک اہل بیت. جب آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی، پیغمبر اکرم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت. وہ کون ہے اہل بیت؟ جتنے بھی مسالک ہیں آپ سب میں گردش کریں، اور گردش کرنے کے بعد دیکھیں کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ چادر کے نیچے 5 نہیں بلکہ 6 افراد ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ 5 نہیں تھے 4 تھے. عدد میں اختلاف نہیں کیا. عدد میں نہیں، شخصیات میں اختلاف نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں کہا یہ 5 نہیں تھے کوئی اور 5 تھے. نہیں، وہی 5 تھے جن کو تمام مکاتب فکر نے بیان کیا. میرے حبیب کو چادر کے نیچے جمع کر کے تو ان کا تعارف کروا، میں ان کی طہارت ظاہر و باطن کے اعلان کے ساتھ آیت تطہیر کو نازل کرتا. خالق کائنات نے آیت تطہیر کو جب نازل کیا، آپ اسے کیسا پڑھتے ہیں؟ ترے سیدہ پر حسین آئے ہیں، اماں جان کو سلام کر کے کہتے ہیں مجھے نانا جان کی خوشبو آئی ہے. یہ خوشبو کیا ہے؟ یہ خوشبو نبوت. اس کو مشامی عصمت محسوس کرتا ہے. یہ خوشبو عام خوشبو نہیں ہے، اس کو ہر شخص محسوس نہیں کر سکتا. حسن مرتضیٰ آتے ہیں، مجھے نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے. علی مرتضیٰ آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آقا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے فکریا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا خوشبو ہے؟ آئے تھوڑی دور آپ کو نہج البلاغہ کی خطبے کی طرف لے کے چلوں. امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں قد کان یجادر فی کل سنۃ بحرا ارا ولا یرا غیر. خطبہ قاصعہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال میں کچھ ایام غار حرا کے لیے مخصوص فرماتے ہیں. کہتے ہیں فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرُهُ. وہاں آقا کے ساتھ میں ہوتا تھا، میں آقا کو دیکھتا تھا. فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرُهُ أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ. کہتے ہیں میں نے بحی الرسالت کا نور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے رسالت کی خوشبو سونگھی. یہ خوشبو رسالت کیا ہوتی ہے؟ جو غار حرا میں پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے. پیغمبر اکرم مصروف عبادت ہوتے ہیں اور غار حرا میں جو ساتھ ہے وہ نبوت کی خوشبو سنتا ہے. یہی وجہ ہے منزل بیست میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کی کیفیات کو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے بیان کیا جو کہ آقا کے ساتھ موجود تھے.
کہتے ہیں بلقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، جب پہلی وحی نازل ہوئی میں نے شیطان کی چیخ سنی. فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیا تھی؟ قال یا علی هذا الشیطان قد آئس من عبادتہ، اے علی یہ شیطان کی آواز تھی جو اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، اپنی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے. اس کے بعد فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. وہ وہی دیکھتا ہے جو پیغمبر اکرم نے دیکھا، وہ وہی سنتا ہے جو پیغمبر اکرم نے سنا. یہ خالق کائنات نے گواہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده الکتاب. اے میرے حبیب کہتے ہیں کافروں سے جو تیری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، ان سے کہہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، میری گواہی کے لیے کہ وہ کافی ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے میری نبوت کی گواہی کے لیے وہ کافی ہے. تو خالق کائنات نے جب پہلی وحی نازل کی تو گواہ سنا، وہاں سنا سنایا گواہ نہیں چاہیے، وہ گواہ ہو جو چشمدید گواہ ہو. ہماری عدالتوں میں بھی چشمدید گواہ مانا جاتا ہے. آپ نے عید کا چاند دیکھا، آپ نے رمضان شروع کر دیا، آپ نے روزوں کا چاند دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا وسوخ ہے. یہ ہمارے محلے کے بڑے شریف بہت معتبر بہت سچے آدمی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا. عدالت کہے کہ آپ پیچھے آ جائیں، وہ آگے آ کے گواہی دی جس نے چاند دیکھا. ہماری عدالتوں میں بھی چشمدید گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. رسالت کو اس گواہ کی ضرورت ہے جس نے تقریب نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ تقریب کائنات میں دو مرتبہ ممکن ہوئی. ایک مرتبہ تخلیق آدم سے پہلے عرش نور پر عطائے نبوت کی تقریب منعقد ہوئی، اور ایک مرتبہ غار حرا کے منظر پر بعثت رسالت کی تقریب منعقد ہوئی. وہ جو عرش نور پر تقریب منعقد ہوئی تھی وہ نبوت خلعت نبوت عطا کرنے کی تقریب تھی. جو غار حرا کے منظر پر ہوئی وہ عطائے نبوت کی تقریب نہیں تھی، وہ منعقد ہو چکی، وہ بعثت کی تقریب تھی. وہ اعلان رسالت کرنے کا حکم تھا، وہ عہدہ نبوت، وہ اعلان رسالت، وہ مرحلہ، وہ حکم اس وقت آیا جب غار حرا کے منظر پر اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی نازل ہوئی. تو جو عطائے نبوت کی تقریب تھی ہمارا امام اس میں بھی شاہد عینی چشمدید گواہ تھا، اور جو غار حرا کے منظر کی تقریب منعقد ہوئی اس میں بھی ہمارا امام چشمدید گواہ تھا. فرماتے ہیں کہ الناس اے لوگو انا عبداللہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگو فرماتے ہیں کہ الناس انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. علی کون ہے؟ علی اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی بندگی پر ناز کرتا ہے. ہم اس کو خدا مانتے ہیں جس کی بارگاہ میں علی بھی اپنی پیشانی ہو چکا ہے. ہم نے خدا بند تعالیٰ کو دیکھا نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے، لیکن جس کی بارگاہ میں علی جیسا انسان جھک جائے، جس کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کی پیشانی جھک جائے، وہ کیسا خدا ہوگا؟ وہ کیسا خدا ہوگا کہ جو مقام مغرب سے آفتاب کو پلٹا کر مقام عصر پہ لا کر علی جس کی بارگاہ میں جھکتا ہو، اس علی کا خدا کیسا ہوگا؟ جب اس کا بندہ ایسا ہے کہ جس کا بندہ ایسا ہو تو خدا کیسا ہوگا؟ ایھا الناس انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا اخو رسول اللہ، اور اے لوگوں میں رسول اللہ کا بھائی ہوں. باقی سب غلام ہیں، بھائی صرف علی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ رشتہ اخوت پیغمبر اکرم نے 2 مرتبہ قائم کیا. مواقعات مسلمانوں کے درمیان رشتہ اخوت ایک مرتبہ مکہ میں قائم کیا، ایک مرتبہ مدینہ میں قائم کیا. جب مکہ میں قائم کیا اس وقت سارے مکی تھے، اس وقت مکیوں کو ہی مکیوں کا بھائی بنایا. ایک مکی کا ہاتھ پکڑا، دوسرے مکی کے ہاتھ میں دیا، ان کو بھائی بنا دیا. پھر ایک مکی کا ہاتھ پکڑا، آئینہ زمین پر نگاہ کی، اور پھر دوسرے بھی آئینہ زمین پر نگاہ کی، جو جیسا تھا ویسا اس کا بھائی بنا دیا. جب اپنی باری پہ آئی تو اپنا بھائی علی کو بنایا. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ رشتہ اخوت قائم مدینہ میں کیا.
لیکن اب دستور بدل گیا. پہلے تو مکی مکیوں کے بھائی بنے، اب ایک مکی ایک مکی، ایک مہاجر ایک انصاری، ان کو لے کر ایک یہاں والا ایک وہاں والا، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اب اس رسم کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا بھائی کسی وہاں والے کو بناتے ہیں اور علی کا بھائی کسی وہاں والے کو بناتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آئی تو آقا نے اپنا بھائی پھر علی کو اور بھائی بنا کر کے بتا دیا کہ رسالت کا بھائی بننے کے لیے عصمت کی ضرورت ہوتی ہے، ماہیت میں اشتراک کی ضرورت ہوتی ہے. تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ الناس انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَنَا أَخُو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، وَأَنَا صِدِّيقُهُ الْأَوَّلُ، اور میں پہلا تصدیق رسالت کرنے والا ہوں. یا علی وہ کیسے کہتے صدقتہ وآدم بین الروح والجسد، میں نے اس وقت تصدیق رسالت کی جب ابھی آدم کا پتلا بھی تیار ہے. تو عرش نور پر سب سے پہلے جب عطائے نبوت کی تقریب منعقد ہو رہی تھی تو ہمارا امام چشمدید گواہ، اور پھر غار حرا کے منظر پر اب جن کے پاس روایت بیان کرنے والا صحیح آدمی نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے. پیغمبر اکرم کو جبریل نے آ کے ڈرا کہ اقرا باسم ربک الذی، پہلی وحی کا سبق نہیں پڑھایا بلکہ وہ ام الکتاب ہے، اور جبریل اس بارگاہ کا شاگرد ہے. جبریل کی ہمت کہ وہ آقا کو ڈرا کے پہلی وحی کا سبق پڑھائے. اس سے پوچھیں جو ساتھ تھا جو کہتا ارا نور الوحی والرسالہ واشم النبوہ، میں وحی رسالت کا نور دیکھتا تھا، میں نبوت کی خوشبو سنتا تھا، میں غار حرا میں ساتھ ہوتا تھا. اس سے پوچھیں اس کی بارگاہ میں جانا پہلی وحی کیسے نازل ہوئی. اب یہ وہ روایت ہے جو منتہی الاعمال تک میں موجود ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی جبریل امین 70,000 ملائکہ رحمت کے ساتھ نازل ہوئے غار حرا کے منظر پر، اور غار حرا میں انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہو کر کرسی نور رکھی، اس پر پیغمبر اکرم نے نزول اجلال فرمایا، سر پر تاج نبوت رکھا، 70,000 ملائکہ رحمت، زمین سے لے کر آسمان تک کی فضا ملائکہ رحمت سے پر ہے. تقریب بعثت رسالت منعقد ہو رہی ہے، اور یہ کائنات میں ایک ہی لمحہ ہے جس میں یہ تقریب منعقد ہونی ہے. اس کو خالق کائنات نے کس اوج پر اور کس انداز سے منعقد کیا کہ جبریل 70,000 ملائکہ رحمت کے ساتھ حاضر ہوئے، کرسی نور رکھی، اس پر پیغمبر اکرم کو بٹھایا، تاج نبوت سر پر رکھا، اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب اللہ کا نام لے کر آپ اپنے فریضے کی انجام دہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اور اس طریقے سے یہ تقریب بعثت رسالت منعقد ہوئی. اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں جب آقا چلے غار حرا سے نکل کر خانہ خدیجہ طاہرہ کی جانب تو صورتحال کیا تھی کہ درخت جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، پتھروں سے اشہد انک رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی، وہ دشت و در ہر طرف سے زمزمۂ درود، ذرات کے لبوں پر بھی زمزمۂ درود تھا، ہر طرف سے رسالت کی گواہی آ رہی تھی. پیغمبر اکرم پہنچے خانہ خدیجہ کے سامنے، جب پہنچے جناب خدیجہ نے جب چہرہ مبارک پر نگاہ ڈالی، آقا نے جناب خدیجہ طاہرہ کو سلام کیا، جواب سلام ملا. اس کے بعد جناب خدیجہ کے لبوں پر ایک جملہ آیا، کہا اس نور کی میں بہت عرصے سے عادی ہو چکی ہوں، اس سے مشاہدے کی، لیکن آج پیشانی مبارک کے نور میں شدت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے جناب خدیجہ کو فرمایا اے خدیجہ خالق کائنات نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. جناب خدیجہ کے لبوں پر جو پہلا جملہ ہے یہ تاریخ میں محفوظ ہے، فرمایا یہ میں پہلے سے جانتا ہوں. یعنی کائنات میں تصدیق رسالت کرنے کا شرف سب سے پہلے جناب خدیجہ کو حاصل ہوا. اولین خاتون، یہ خاتون کون ہے؟ یہ اسلام کی خاتون اول ہے. اگر پوچھا جائے کہ اسلام کی خاتون اول کون ہے تو ظاہر ہے امہات المومنین میں سے ہی ہو سکتی ہے. اور اگر پوچھا جائے کہ امہات المومنین میں اول کون ہے وہ جناب خدیجہ طاہرہ ہے، جنہوں نے کائنات میں سب سے پہلے تصدیق رسالت. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ جو ساتھ ساتھ آیا ہے وہ سب سے پہلے کیوں نہیں، تو ہم پہلے ایسے کر چکے کہ اس نے کہا میں سب سے پہلے، میں تو اس وقت کر چکا تھا ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. صلوات پڑھیں محمد اللہ.
چونکہ گنجائش جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، پھر نماز ظہر کے لیے آپ حضرات آمادہ و تیار ہوں گے، تو عرض کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے 2 اور 2 4 کی طرح حق کو واضح کیا، اور اس کو سمجھنا، حق کو سمجھنا یہ کوئی پیچیدہ کام نہیں ہے، یہ بہت زیادہ دقت طلب کام نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے حقائق انسان کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیے اور حقائق کو پہچاننے کی میزان انسان کے اندر نصب کر دی۔ آیت تطہیر عرض کر رہا تھا 5 ہیں، 6 نہیں، 7 نہیں ہیں، چادر کے نیچے 5 ہی ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نصب، اور پھر کائنات نے ایک مرتبہ آیت تطہیر مجسم ہو کر متحرک ہو کر چلی، جب چادر کے نیچے تھی تو ساکن، اب متحرک ہوئی مباہلہ کی طرف چلی، مباہلہ کی طرف چلی تو یہی فرق، نہ عدد میں اختلاف نہ شخصیات میں اختلاف، یعنی کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میدانی مباہلہ کی طرف جو سالکین کا صدیقین کا قافلہ چلا وہ افراد 5 نہیں تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، نہیں 5 تھے، 5 تھے، اور یہ بھی کسی نے نہیں کہا آج تک کہ یہ 5 نہیں تھے، کوئی اور 5 تھے، وہی 5 تھے جو زیر حساب 5 تھے۔ اس وقت جب زیر حساب تھے تو طاہرین کا اعلان ہو رہا، یہ ہیں طاہرین جو نگاہ قدرت میں طاہر ہے، تمہاری نگاہ میں نہیں، تمہاری نگاہ خطا کر سکتی ہے، وہ جس کی نگاہ لوح ضمیر پر ہے، وہ جو علیم بذات صدور ہے، اس کی نگاہ میں جو طاہرین ہیں جن کا آئینہ قلب پاکیزہ ہے وہ یہ 5 ہیں۔ اور پھر میدان مباہلہ کی طرف چلے، اے میرے حبیب فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ان کو لے کر اللہ کی نگاہ میں صدیقین وہ ہیں جو توحید کی گواہی میدان مباہلہ میں جاتے ہیں، کائنات نے قافلہ انسانیت کو رہبر عطا کیا، اور جن کو رہبر بنایا ان کے کردار و عمل کو نمونہ عمل کرا۔ انسان کی کامیابی اس دنیا میں یہ ہے کہ انسان حق و صداقت کے راستے پر سفر کرتے ہوئے لقائے الہی کی منزل پر پہنچے، بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے لیے اپنی زندگی میں تگ و دو کرے، محنت کرے، خالق کائنات کے فرامین کی بجاوری اور اس کے محرمات سے اجتناب، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ان سے اجتناب کرے تو کامیاب انسان۔ دولت جمع ہو جانا کامیابی کی علامت نہیں، بینک بیلنس کامیابی کی علامت نہیں، یہ اس دنیا کی ضروریات ہیں، ان سے انکار نہیں، لیکن یہ حقیقی کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی رضائے مولا کا حصول، اور رضائے مولا کے حصول کے لیے خالق کائنات نے جن کو پیشوا بنایا، اگر یہ زندگی بہت اچھی چیز ہوتی تو خالق کائنات ان تک کسی دکھ کو اور تکلیف کو نہ پہنچنے دیتا، لیکن خالق کائنات نے سب سے زیادہ میدان آزمائش میں ان کو لا کر یہ بتایا کہ دیکھو، خاص طور پر یہ مجلس ترہیم، مجلس عذاب، اہل بیت کا ذکر، کربلا سے تعلق، کربلا کا ذکر، یہ ہمیں بتاتا ہے راہ حق میں کبھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑے تو تمہیں حسین یاد ہے، اگر کبھی 6 ماہ کے بچے کا لاشا اٹھانا پڑے تمہیں عسکر یاد آ جائے، تمہارے سامنے نمونہ عمل ہو اور تمہیں پتا ہو کہ جو چیز اہم ہے وہ اولاد نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے، جو چیز اہم ہے وہ بھائی نہیں، وہ اللہ کی رضا ہے، جو چیز اہم ہے وہ ماں باپ نہیں، وہ اللہ کی رضا ہے۔ خالق کائنات نے ایک ایسی دستگاہ نوع انسانی کے لیے کربلا کی صورت میں قائم کی جس میں کیسی کیسی قربانیاں۔ میدان کربلا میں ایک خاتون اپنی دلہن کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کی دلہن کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچی، جن کو ام وہب کہا جاتا ہے۔ وہب نے جب سنا نا، کوفہ میں چند دن ہوئے تھے اس کی شادی ہوئی تھی، جب اس نے سنا کہ آقا کربلا پہنچ گئے، یہ اپنی ماں کے پاس آیا اور آ کے اس نے اپنی ماں کو، میں نے سنا ہے نواسہ رسول فرزند زہرا کربلا پہنچ گئے ہیں، عالم غربت میں ہیں، نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ایک شرط کے ساتھ اجازت ہوگی۔ باپ کا لگتا ہے، کہا ماں کوئی ایسی شرط نہ لگا دینا، میں روک نہیں سکتا ہوں، میرا آقا کربلا پہنچ چکا ہے،
اس کے ساتھ اس کے حق میں جانا چاہتا ہوں کربلا، کوئی ایسی شرط نہ لگا دینا جس کی وجہ سے میں نہ جا سکوں۔ ماں نے کہا بیٹا ایسی شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہم دونوں تیرے ساتھ چلیں گی، تمہاری نبی تمہاری زوجہ اور میں دونوں ساتھ چلیں گی، اس شرط پر ہمیں تو جا سکتا ہے۔ باپ نے کڑ گئے، کہا کہ ماں میں زندہ رہنے کے لیے جا رہا ہوتا تو تمہیں ساتھ لے جاتا، تمہاری خدمت کرتا، میں تو مرنے کے لیے جا رہا ہوں اور تم کیا کرو گی؟ باپ کی ماں نے عجیب جواب دیا، کہا ہے باپ اے بیٹا تم چلے جانا حسین کی خدمت میں اور ہم چلی جائیں گے ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں، جو حسین پہ گزرے گی اس میں تم شریک ہو جانا اور جو ثانیہ زہرا پہ گزرے گی اس میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ باپ اپنی زوجہ اور اپنی ماں کو لے کر پہنچ گیا کربلا، باپ چلا گیا آقا کی بارگاہ میں، یہ چلی گئی ثانیہ زہرا کی خدمت میں۔ جب روزے عاشورا آیا وہ بہنیں پیش ہونے لگی، باپ کی ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا ابھی تک زندہ پھر رہا ہے، جلدی کر پسند زہرا پر اپنی جان کو قربان کر دے، قربانیاں پیش ہو رہی ہیں، تیری ماں کو شرمندگی ہو رہی ہے، وہ ابھی تک زندہ پھر رہا ہے۔ آقا کی خدمت میں پہنچا، اجازت طلب کی، آقا نے کہا تیری ابھی شادی ہوئی ہے، تیری ماں آتے ہیں کو لے کے تو یہاں سے نکل جا۔ باپ نے کہا نہیں آقا میری ماں ناراض ہو رہی ہے، تو کہتی تم نہیں بخشوں گی، جلدی کر آقا کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کر دیا۔ آقا کی طرف سے اجازت ملی، باپ آخری مرتبہ اپنی ماں کو سلام کرنے کے لیے آئے۔ جس کا جوان بیٹا لشکر اعلیٰ کی طرف ابھی بڑھ رہا ہو، اس کی ماں کا دل اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن یہ شیخ خواتین کربلا کی جنہوں نے ہمارے لیے ایسے مناظر تخلیق کر دیے جو ہمیں ہمیشہ کربلا کی بارگاہ سے بررزق شعور عطا کرتے رہیں گے۔ باپ کی ماں نے کہا بیٹا تم لشکر جرار کے سامنے جا رہا ہے، بہت بڑا لشکر، اس کی تلواریں میں خون پیاسی، مجھے پتہ ہے ابھی کاٹ کے رکھ دیں گے، لیکن اس طرح بہادری سے لڑنا تیری ماں کا دل خوش ہو جائے، ورنہ دودھ نہیں بخشو۔ باپ آگے میدان میں بڑھے اور ایک شجاعانہ جنگ کے بعد جب زمین پہ گرے ہیں زخم ہو کر، ادھر جب وہ شجاعانہ جنگ کر رہے تھے تو ماں درے خیمہ پہ کھڑی حوصلہ بڑھا رہی تھی، باپ زندہ باد، شاباش میرے بیٹے زندہ باد، تم نے ماں کے خون کا حق ادا کر دیا۔ تو دشمن بھی اس چیز کو دیکھ رہا تھا، جب باپ زمین پر گرے تو دشمنوں نے یہ کیا کہ باپ کا سر کاٹ کر اس کی ماں کی طرف پھینکا، اس کہا کہ یہ لے ہماری طرف سے تحفہ۔ بے قراری سے باپ کی ماں آگے بڑھی، سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پھر اس کو چوما، پھر کبھی سینے سے لگایا، پھر چوما، اور ایک مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ لشکر اعلیٰ کی طرف پھینک کر یہ کہا میں نے صدقہ کیا تھا، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتے، فرزند رسول پر صدقہ کیا تھا اور صدقہ دے کے بعد صدقے کو واپس نہیں لیا جاتا۔ یہ کربلا کا کردار، ایک اور عجیب کردار ماں کی محبت کا، ماں کے اثار کا، قربانی کا کربلا نے بھی کیا۔ ایک شہید کا لاشا آیا اور جب اس کا لاشا لے کے واپس خیمہ میں آئے گیا ہوا تو آقا کے سامنے ایک بچہ آ کے کھڑا ہو گیا جس کی کمر میں تلوار مائل تھی، بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا اور وہ میدان کی طرف جا رہا تھا۔ آقا کو سلام کر کے آقا نے کہا اس بچے کو پکڑ لو۔ اس بچے کو پکڑ کر پوچھا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا کہ میں میدان کی طرف جا رہا ہوں، جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ان سے لڑنے کے لیے۔ کہا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا سوگ کافی ہے۔ اس بچے نے کہا آقا میری آنکھوں میں سرما میری ماں نے ڈالا ہے، میرے بالوں میں گندی میری ماں نے کی ہے، یہ تلوار مائل میری ماں نے کی ہے، میری ماں نے کہا جلدی کر آقا کے دشمنوں پر حملہ کریں۔ یہ کربلا کی خواتین اور ایک جملہ عرض کرو اور یہ مجلس تمام ہو جائے اور ہم خالق کائنات سے اس ذکر کے بس اجر جزیل کے طلبگار درخواست کریں اور مدمکیوں کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ صرف ایک جملہ اور، جیسے دین کی تبلیغ کے لیے حضرت موسیٰ کو ہارون کی ضرورت تھی، جیسے پیغمبر اکرم کو علی ابن ابی طالب کی ضرورت تھی، ایسے کربلا کے مشن کی حفاظت کے لیے حسین کو ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی۔ ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین، انبیاء کی قربانیوں میں ایثار میں اتنا ذکر ہے،
اس میں کہیں یہ کردار نہیں آتا کہ کسی کے اہل حرم قید ہوئے ہوں. جناب ابراہیم جناب حاجرہ کو لے کے آئے تھے، ہجرت کی، انہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، لیکن جو قافلہ حسین کے ساتھ ہے یہ ثانیہ زہرا کی قتلی میں کربلا سے کوفہ و شام پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کیسا حملہ ہے کہ اس لشکر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ مشن حسین کی حفاظت کے لیے. یہاں تک کردار ہے جناب زینب کبریٰ کا کہ اگر زینب نہیں ہوتی آج حسین کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، آج حسین کا خون رزق کے خاطر کربلا ہو چکا ہوتا، آج حضرت عباس کو کوئی نہ جانتا ہوتا، آج علی اکبر کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. سب کو زندہ کیا زینب کبریٰ نے، لیکن کیسے زندہ کیا؟ ہاتھوں میں رسیاں پہن کر. سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، رسیاں ہیں. اور اسی منظر کو دیکھ کر سید سجاد روئے، اور ایسے روئے کہ اپنی شہادت کے ایام تک 35 برس تک روتے رہے. جب کسی نے پوچھا آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، سید سجاد کو کربلا یاد نہیں آئی. 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. وصلی اللہ پروردگار اپنی قدرتی کاملہ، اپنی رحمت واسعہ سے اس ذکر کو اجر جزیل میں مقدر ہمارے مرحوموں کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. پروردگار ان کو جمال سیدہ کونین میں جگہ عطا، پروردگار ان کی لفظشوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو زیادہ فرما، اور پروردگار ان کو آخرت میں آسانیاں عطا فرما. پروردگار ان کو اور ہم سب کو روز قیامت پر جمع شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرما. پروردگار ان کی اولاد امجاد کو پروردگار مشمول لطف و کرم کر ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما. پروردگار ان کے بچوں کو دنیا میں تمام آفات سے محفوظ فرما، صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، اپنی رضا کا راستہ عطا فرما. پروردگار یہاں پر ملک سے باہر جہاں جہاں پروردگار ہیں، پروردگار سب کو مشمول کرم قرار دے، اور پروردگار تمام حضار جتنے حاضرین ہیں سب کی حاجات شرعیہ دنیا میں روا فرما. مریض مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بچوں کا مستقبل روشن فرما. حضرت حجت امام حسن کے سرور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں سے قرار دے. وصلی اللہ علیہ محمد مرحوم کی ساری ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم.